رنگو نور کی بارش ہر جا، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق، برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 رمضان کو ابن ملجم نے حضرت علی کو تلوار کے وار سے زخمی کیا، اور 21 رمضان المبارک آج کی شب حضرت علی کا یوم شہادت ہے۔ علامہ اقبال کی کتاب اسرار خودی کے ایک کلام میں ہے کہ مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی۔ پہلے مسلمان علی ہیں، مردوں کے سردار علی ہیں، عشق کے لیے ایمان کا سرمایہ علی ہے۔ آپ کا نسب علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصہ بن کلاب ہاشمی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد المناف بن ہاشم ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، ابو الحسین، ابو تراب اور ابو الائمہ ہے۔ آپ کے مشہور القابات میں امیر المومنین، نفس الرسول، یعصوب الدین، قسیم الجنت النار شامل ہیں۔ رسول اللہ نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان پر سب سے پہلے آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ رسول خدا نے ہجرت کے بعد مدینہ پہنچنے پر مہاجرین کے درمیان عقد و اخوت برقرار کیا، اور پھر مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت قائم کی، اور دونوں موقعوں پر علی نے فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، نیز اپنے اور علی کے درمیان عقد اخوت جاری کیا۔ آپ بہت زیادہ بہادر، ساتھ ساتھ بردبار، درگزر کرنے والے، مہربان اور حسن سلوک رکھنے والے اور صاحب ہیبت تھے۔ آپ اسلام کے مایہ ناز سپہ سالار تھے، اور جنگ تبوک کے سوا پیغمبر اکرام کے ساتھ تمام غزوات میں شریک تھے۔ جنگ تبوک میں رسول اللہ کے فرمان پر مدینے میں رہے۔ جب محراب مسجد میں آپ زخمی ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو جو وصیت فرمائی، اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو کہنا حق کے لیے کہنا، اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا، خوف خدا قائم رکھنا، اپنے امور و معاملات کو سلجھائے رکھنا، یتیموں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، نماز کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا جو تمہارے دین کا ستون ہے، کعبے کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، کبھی جیتے جی اسے خالی مت چھوڑنا، اگر خالی چھوڑا اور اس کی خدمت اور پاسداری نہ کی تو خدا کے عذاب سے چھٹکارا نہ پا سکو گے۔ راہ خدا میں جہاد کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، اپنے اموال اور اپنی جانوں اور زبانوں کے ساتھ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھو اور ایک دوسرے کی مدد کرو۔ خبردار، ایک دوسرے سے منہ مت موڑنا اور باہمی تعلق توڑنے اور اپنے رشتوں کو توڑنے سے پرہیز کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو بھی کبھی ترک مت کرنا، ورنہ تمہارے بدکردار ترین افراد تم پر مسلط ہو کر حکمرانی کریں گے، پھر تم دعا مانگنے کے بھی قابل نہ ہوگے اور نہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر،
رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے. خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے. اس طرح حسن نے رو رو کے کی فجر تمام مصلی پر. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب؟ کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب؟ بابا کو جا کر دو فضا میرا پیغام مصلی پر. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں. یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں. دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں، ایک پل آرام مصلی پر. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ دیوار کعبہ بیٹھ گئی، الحمد لہو میں ڈوب گئی. دیوار کعبہ بیٹھ گئی، الحمد لہو میں ڈوب گئی. امت سے ملا ہے مولا کو ایسا انعام مصلی پر. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر؟ رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر؟ سبحان اللہ. حمزہ عباس، میں آپ کی بہت مشکور ہوں، آپ تشریف لائے اور اتنا اچھا نوحہ پڑھا. میں استقبال کروں گی آج کی رات ہمارے سید زاہد اسلم رضوی صاحب اور علامہ علی رضا رضوی صاحب، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور نوحہ خان سید افتخار زیدی بھی ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے میں درخواست کروں گی سید علی رضا رضوی صاحب سے کہ آج کی رات کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کائنات بعد رسول کائنات کی اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ جن کا ذکر چند ساعتوں، گھنٹوں یا میں کہوں سالوں بھی اس کے لیے کم ہے، صدیاں بھی کم ہے اس کے لیے، ان کی زندگی کا احاطہ کرنے کے لیے. لیکن بطور ثواب چند جملے مولا کائنات کے حوالے سے.
ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب ہیں، وہ حدیث کا بہت ذکر کرتے ہیں، بات بات پہ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث میں ہے، یہ حدیث میں کہاں ہے، یہ حدیث میں کہاں ہے. لیکن جب مولا کائنات کی ولادت کی باری آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس حالت میں جب فاطمہ بنت اسد تھیں، ولادت کا وقت تھا، تو اس وقت میں کوئی عورت خانہ کعبہ کیوں جائے گی؟ اس کو تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. بالکل سادہ سا جواب ہے. اگر کسی انسان کے اگر سر میں درد ہوتا ہے، کیا وہ ہر کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے؟ وہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جہاں اس کو یقین اور بھروسہ ہو، فقط سر کے درد کے لیے. اللہ تو فاطمہ بنت اسد کا کتنا بھروسہ اور یقین تھا اللہ کی ذات کے اوپر کہ اس مرحلے کے اندر وہ خانہ کعبہ جا رہی ہیں. اللہ اور خانہ کعبہ میں جانے کے بعد انہوں نے کسی بت کے آگے جا کے نہیں کھڑی ہوئی، وہ کعبے کے ساتھ جا کے لگی ہیں اور انہوں نے ایک دعا پڑھی، کہا پروردگار میں تجھ پہ ایمان لے آئی ہوں اور ان تمام کتابوں پہ ایمان لائی ہوں جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور ان تمام رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور میں اپنے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام پہ اترنے والے کلام پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اور پروردگار تجھے واسطہ ہے انبیاء و مرسلین کا اور ملائکہ مقربین کا پروردگار، اور اس صدف عصمت کا جو میرے اس وقت میرے جسم کے اندر ہے، تو میری اس مشکل کو آسان کر دے. اور اس وقت دیوار خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو گئی. اللہ اچھا اب عام حالت میں دیکھیں، اگر انسان کہیں کھڑا ہو دیوار اگر پھٹ جائے، شک ہو جائے، تو انسان 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ دیوار گر جائے. اب میں کہوں گا کہ یہ فاطمہ بنت اسد کا یہ بھروسہ اور یقین نہیں تھا کہ میں جگہ ہوں، بلکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ جب میں جاؤں گی تو خانہ کعبہ کی دیوار میرے لیے شک ہو جائے گی. اللہ قدم پیچھے نہیں ہٹے فاطمہ بنت اسد کے دیوار شک ہونے سے، کیونکہ پہلے سے علم تھا کہ ایسا ہوگا. ایسا ہوگا. تو جب وہ داخل ہوئی واپس اسی جگہ سے دیوار بند ہو گئی. اللہ اچھا دروازے سے چلی جاتی، بھائی دیوار کی کیا ضرورت تھی شک ہونے کی؟ دیوار مسئلہ تھے کہ اگر وہ دروازے سے جاتی اس وقت خانہ کعبہ کے تمام معاملات جناب ابو طالب کے ہاتھ میں تھے. تو دنیا کہتی ہے بھئی شوہر کے ہاتھ میں چابی تھی، بیوی چابی لے کے چلی گئی کعبے کے اندر. اب اس کے بعد جن جن کے ہاتھ میں کعبے کی چابی جاتی وہ کہتے ہیں ہماری بیوی بھی چلی جائے گی. اللہ نے کہا کہ یہ ابو طالب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میں نے اس کو بلایا ہے اللہ کے لیے. اور دیوار کعبہ شک ہوئی. 3 دن آپ وہاں رہیں، صحیح. اور 3 دن وہاں مولا کائنات کی ولادت ہوئی. اور تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ مولا کائنات جوف کعبہ میں پیدا ہوئے، یعنی کہ بیچ کے اندر کعبے کے بیچ میں. 3 دن ولادت کے بعد وہ باہر آئیں. جب باہر آئیں تو انہوں نے بچے کو گود میں لیا ہوا. اور بچے کی ایک عادت ہوتی ہے کہ زندگی کی پہچان ہوتی ہے کہ بچہ روتا ہے پیدا ہونے کے بعد. جی اگر روئے نہیں تو ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں بچے میں زندگی رمق ہے یا نہیں ہے. صحیح. بچہ آنکھیں بھی نہیں کھول رہا، بچہ رو بھی نہیں رہا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ میرے بھتیجے اس بچے کی بچنے کی مجھے کوئی امید نہیں ہے. کہا کیوں چچی جان؟ کہا اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے، بالکل آنکھیں کھولتا ہے. میرے اس بچے نے نہ تو آنکھیں کھولی ہیں نہ یہ رویا ہے. اللہ کے رسول نے گود میں لیا مولا کائنات کو. کہا اے علی روئی کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ نے مجھے بت شکن بنا کے بھیجا ہے، اگر میں آج رو جاتا دنیا کہتی علی بت کو دیکھ کے رو گیا. اللہ اکبر. اور میں چاہتا تھا کہ میری پہلی نظر ولادت کے وقت آپ کے چہرے اقدس پہ پڑے. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک مولا کائنات کے منہ میں دی. صحیح. پہلی غذا مولا کائنات کی اللہ کے رسول کی لعاب دہن اور زبان مبارک اس کو چوسا. اچھا دنیا بڑا اعتراض کرتی ہے کہ بھائی یہ بچہ پیدا ہو اس نے آتے ہی قرآن کیسے پڑھ دیا، سورہ بن جائے آیتیں کیسے پڑھ دی. بھائی یہ علی کا معجزہ نہیں ہے، یہ رسول کا معجزہ ہے. سبحان اللہ. جس رسول کے ہاتھ پہ آ کے بے جان کنکر کلمہ پڑھ لیں، اگر جاندار علی آ کے اگر قرآن پڑھ دے تو مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن تو نازل ہوا ہی نہیں تھا. اچھا بھائی نازل نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے، لیکن روایات ملتی ہیں کہ قرآن 2 طریقوں سے نازل ہوا ہے. ایک قرآن کا نزول انزال کے ذریعے، جیسے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. کہا آسمان دنیا پر اس کا نزول انزال ہو چکا تھا. صحیح. ایک ہوتی ہے تنزیل. تنزیل کیا ہوتا ہے؟
ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آنا، کوئی واقعہ ہو، ایک آیت آگے، لیکن قرآن تو پہلے آ چکا تھا. ایک انزال، ایک ہے تنزیل. اب اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ کسی بے جان کنکر سے کلمہ پڑھوا سکتا ہے، کیا مولا کائنات سے قرآن مجید کی 11 آیتیں نہیں پڑھوا سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر علی عبادت، ذکر علی تاکل الذنوب کما تاکل النار الخشبہ. مسند فردوس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299، حدیث نمبر ہے 1351. وہاں لکھا گیا کہ مولا علی کو یاد کرنا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر. حضرت علی کا ذکر کرنا ایک اللہ عبادت ہے، اللہ اکبر. اور حضرت علی کا ذکر جو ہے وہ محبت والے کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ذکر علی تاکل الذنوب، کہ علی کا ذکر کرنا، علی کی یاد منانا، علی کی یادوں کو، ان کی زندگی کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اس کو کہتے ہیں ذکر کرنا. فرمایا کہ یہ ایسے گناہوں کو کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے، آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آج میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کا ایک علمی مقام ہے، میں نے اس پر بات کرنی ہے، کیونکہ ہم کئی دنوں سے اس پر بات کرتے آ رہے ہیں. تو قرآن کریم کی آیت ہے وفی انفسکم. اس آیت کے زیر تحت تفسیر روح البیان جلد 2 صفحہ نمبر 105 پہ لکھا گیا کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، ان کے علمی مقام میں نازل ہوئی ہے. اور آپ کا علمی مقام کیا ہے، آپ اس بات پہ اندازہ لگائیں کہ کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ 210. تو آپ نے آ کر فرمایا کہ آج مجھ سے جو پوچھتے ہو میں وہ بتاؤں گا. آپ ممبر پہ بیٹھ گئے. دراصل مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں نے رسول اللہ کے علم غیب پر انکار کیا تھا کہ جی نبی کو کیسے علم ہو سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ انبیاء کے خاصوں میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اللہ جس کو نبی بناتا ہے اس کو علوم عطا فرماتا ہے. تو پھر عام بندے میں اور نبی میں فرق کیسے ہوتا کہ اگر نبی کو بھی بندے کے کوئی علم نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج مجھ سے تم جو بھی پوچھو گے میں بتاؤں گا. اب پہلی بات تو یہ سمجھے کہ حضرت علی سے کس نے پوچھا کہ حضور آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ میری جب ولادت ہوئی تھی، میں نے جب آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا تھا. فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ دیکھ کر اپنی زندگی کا آغاز کیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگلی منزل یہ ہے کہ سرکار نے جو مجھے گھٹی دی نا، بچوں کو جو گھٹی دی جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ تھی مصطفیٰ کریم کی لعاب. کہتے ہیں کہ لعاب کی برکتوں سے میرے رب نے مجھے علم وحبی بھی عطا فرما دیا اور علم کسبی بھی عطا فرما دیا. اور پھر میرے نبی نے اس کے آگے وضاحت کی. فرمایا انا مدینۃ العلم. فرمایا مدینہ کہتے ہیں شہر کو. فرمایا میں علم کا شہر ہوں. مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 137، معجم کبیر جلد 11 صفحہ 65، اور الکامل فی التاریخ اس کی جلد نمبر 4 ہے. اور تاریخ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد 7 صفحہ 172 اور الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ نمبر 412 پہ یہ روایت موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ میں ہوں علم کا شہر اور علی ہے اس کا دروازہ. اب بات یہ ہے کہ ابھی دروازے تک ہم بیٹھے ہیں. دروازے کے علم کا کیا کہنا؟ دروازے کے علم سے آگے کسی نے پوچھا کہ آپ ذرا یہ بتلائیے کہ کیا آپ نے رب کو دیکھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی اس وقت تک سجدے سے سر اٹھاتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہ ہو جائے. اور پھر کسی نے آ کر کوئی سوال پوچھا، کسی نے کوئی سوال پوچھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تم جو بھی پوچھو گے، حتیٰ کہ تم علم ظاہر پوچھو یا علم باطن پوچھو، فرمایا میں علی سارے سوالوں کے جواب عطا فرما دوں گا. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام ہے. صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے جن کو سمجھنے کے لیے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتے، اور کسی بھی مسئلے کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہوتی تو لوگ حضرت علی کے پاس جاتے اور پھر بڑے حیرت میں آ کر پوچھتے کہ وفی انفسکم، یہ آیت بھی آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے اور آپ کا کمال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ سارے کمالات مجھے در مصطفیٰ سے ملے ہیں. اور 2 باتوں میں مطابقت دیکھیے. آپ کے میرے پیارے آقا زندہ نبی احمد مجتبیٰ نبی جب اس کائنات میں تشریف لائے تو آپ مسکراتے ہوئے تشریف لائے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے جتنے بچے ہوتے ہیں اپنے آنے کی خبر دیتے ہیں کہ میں زندہ پیدا ہوں اور رو کر بتاتے ہیں، لیکن سرکار تبسم فرما رہے ہیں. تو پوچھا گیا آقا یہ کیا وجہ تھی؟ میرے نبی نے جواب دیا کہ میں تبسم اس لیے فرما رہا ہوں کہ میں دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میں روتا ہوا پیدا نہیں ہوا، بلکہ میں تو روتوں کو ہنسانے کے لیے آیا ہوں. اور اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ داماد شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل سارے بتائیں کس کے باپ
بالکل یہ اپنا حیدر کرار، شیر خدا، اسد اللہ، مرتضی اور اللہ رب العالمین یعنی ذوالفقار، یہ آپ کی تلوار کا نام، پھر میرے آقا کے داماد رسول اور حسنین کریمین کے ابا جان، اور آپ بی بی فاطمہ کے شوہر جو رسول خدا کی بیٹی ہیں، شہزادی ہیں، اور آپ خاتون جنت ہیں۔ اور ان کے بارے میں رسول اللہ ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے تو میرے نبی نے مولا علی کو بلایا، فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، اور جبریل امین نے پیغام دیا کہ رب یہ چاہتا ہے کہ آپ کا نکاح سیدہ فاطمہ زہرا سے کر دیا جائے، یعنی کہ ان کے نکاح اور ان کا رشتہ آسمانوں پہ طے ہوا، میرے رب نے طے کیا۔ اور پھر کریم آقا نے فرمایا کہ اے علی المرتضی، میں آپ کا نکاح جناب سیدہ سے کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے نکاح کے حوالے سے بھی 27ویں پارے میں بات موجود ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، سورہ رحمان ہے۔ تو اس میں علماء کرام نے فرمایا کہ وہ جو دو بحرین ملے، دو بحرین سے سمندر، دو سمندر، ایک ہے بحر فیضان نبوت جو سیدہ فاطمہ زہرا کی صورت میں، اور ایک ہے سمندر فیضان ولایت کا، وہ حضرت علی کی صورت میں۔ جب یہ دونوں سمندر آپس میں ملے، ان کا نکاح ہوا، تو فرمایا ان دونوں کے ملنے سے دو موتیوں کا ظہور ہوا جن کا نام ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ایک موتی کا نام ہے لولو، ایک موتی کا نام ہے مرجان۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ لولو سے مراد جناب امام حسن علیہ السلام ہے، اور مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ میں یہ چیزیں بیان کرتا ہوں نا، کچھ خوش کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی، میں کہتا ہوں یہ فضیلت کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں، کہتے ہیں جی مفسرین کرام نے یہ بات لکھ دی ہے، یہ تو ضعیف باتیں ہیں۔ میں نے کہا کہ عشق تو ضعیف نہیں ہوتا نا، محبت تو ضعیف نہیں ہوتی، تو عشق والوں نے لکھ دیا کہ یہاں لولو سے مراد امام حسن ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ کوئی بھی بندہ تفسیر لکھتا ہے، پس منظر دیکھتا ہے، تو وہ اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ تو یہ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں افتخار زیدی سے درخواست کروں گی کہ آپ ہمیں نوحہ سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ، تو ایک منقبت کے چند اشعار میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار دو عالم ڈاکٹر ریحان اعظمی کے اور تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ علماء کرام کی اجازت سے نکلا علی کا نام جو میری زبان سے، نکلا علی کا نام جو میری زبان سے، آنے لگے سلام مجھے آسمان سے، نکلا علی کا نام جو میری زبان سے، آیا نبی کے مادے مقابل اگر کوئی، آیا نبی کے مادے مقابل اگر کوئی، دو کر دیا علی نے اسے درمیان سے، دو کر دیا علی نے اسے درمیان سے، دنیا میں جس نے اجرے رسالت نہیں دیا، دنیا میں جس نے اجرے رسالت نہیں دیا، جنت نہ مل سکے گی نماز و
اذان سے جنت نہ مل سکے گی، نماز و اذان سے. اور مقطع آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر. بسم اللہ. ریحان ذکر آل محمد کا فیض ہے، ریحان ذکر آل محمد کا فیض ہے. میں جی رہا ہوں آج جو دنیا میں شان سے، میں جی رہا ہوں آج جو دنیا میں شان سے. نکلا علی کا نام جو میری زبان سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. علامہ علی رضا صاحب، ایک سوال آتا ہے دماغ میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے مولا علی شہادت جس ہونے والی ہے اور آج کی رات ہے ان کے پاس، وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، کچھ باتیں بول رہے ہیں. ان باتوں میں ایک بات ہے کہ تم کبھی بھی بد کردار ترین افراد جب تم پہ مسلط ہوں گے تو وہ کیوں ہوں گے کہ تم کبھی بھی ان لوگوں کی حکمرانی تم پہ جب ہوگی کہ جب تم میری یہ باتیں نہیں مانو گے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مولانا نے فرمایا کہ جب تمہارے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے گا اور اس وقت اگر نیک لوگ دعا بھی کریں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. کیا ہم اس دور میں نہیں آ گئے؟ ایسا ہی ہے. امر بالمعروف کیا ہے کہ فقط نیکی کرنا امر بالمعروف، بلکہ نیکی کا حکم دینا. ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، میرا بچہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کسی کا بچہ اگر کچھ کر رہا ہے ہمیں کیا. یہ سب سے بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا. صاحب اس وقت ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں. ہاں ابھی آپ بھی دیکھ لیں غزہ کے اندر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. ہم اطمینان سے اس لیے بیٹھے ہمیں کیا، ہمیں کیا، ہم مزے کر رہے ہیں، ہمارا میڈیا کوئی احترام نہیں ہے. ہم نہ نیکی کا کسی کو حکم دیتے ہیں. اگر کوئی شخص، اگر ہم مسجد جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے نماز نہیں پڑھ رہا، ہم اتنی توفیق نہیں کرتے اس کو بولے بھائی نماز تو پڑھ لو، بڑے کام کو تو آپ چھوڑ دیں، آپ بڑا نیکی کا حکم دیں. اگر کوئی برائی کر رہا ہے، ہم کہیں سے گزر رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کوئی شخص لڑ رہے ہیں تو بولتے ہیں ہمیں کیا چھوڑو رہے ہیں. اگر کوئی گالی دے، ہمارا بچہ تو نہیں دے رہا نا، ہمارا بچہ دے گا تو ہم دیکھ لیں گے. لیکن کسی اور کا بچہ اگر برائی کرے تو کرنے تو ہمیں کیا. جب معاشرہ ان چیزوں میں آ جاتا ہے نا. اچھا ہمیں کا جملہ یہ مظلوم کا جملہ نہیں ہے، اچھا یہ ظالم کا جملہ ہے. اللہ ظالم ظلم کب کرتا ہے کہ جب معاشرے کے اندر اس چیز کو ڈال دے نا ہمیں کیا، اس وقت کے لیے ظلم کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ظلم کرو اور سارے ایک ساتھ کھڑے ہو جائے اس کے خلاف تو وہ ظلم نہیں کر سکے گا. وہ اس نے جملہ ہی ایسا ایجاد کر دیا کہ ہمیں کیا، آپ اپنے خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے گھر میں نسبت ٹھیک ہے. جس کے اگر پڑوسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو ہونے دیں، ہمیں کوئی کیا کرنا ہے. اگر کسی میرے بھائی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، میری بہن کے ساتھ کوئی میری رشتہ داروں سے کچھ ہو رہا ہے، ہمیں کیا. ہم تو گھر میں سکون سے نا، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کی جو نا وہ لڑائیوں میں جا کے بیچ میں ٹانگ پھنسائیں، ٹانگ اڑائیں. ہمارے ساتھ کچھ جب معاشرہ ان کیفیتوں پہ، ان حالات پہ پہنچ جاتا ہے تو ظالم کے لیے حکمرانی کرنا بڑی آسان ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر ظالم اپنے ان مقاصد کو حاصل کرتا ہے. اب میں آپ کو جب مولا کائنات کو ضرب لگی تو کہا بیٹے گھر تشریف لے آئے. امام حسن سے کہا کہ بیٹا میرے چاہنے والوں سے چلے جائیں، ٹھیک، میں ابھی کسی سے ملاقات کے قابل نہیں ہوں. امام حسن علیہ السلام باہر آئے، کہا کہ بابا نے کہا کہ ابھی وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے تو آپ لوگ چلے جائیں. سب چلے گئے. امام حسن باہر آئے تو دیکھا ازبق ابن رباطہ بیٹھے ہوئے. کہا کہ ازبق کیا آپ نے میرے بابا کو حکم نہیں سنا؟ میرے بابا نے کہا سنا تو ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں دفعہ مولا کی زیارت کر لوں. وہ گھر آئے، تشریف لائے. کہا بابا ازبق ابن رباطہ باہر بیٹھے ہوئے. کہا کہ بیٹا میرا حکم نہیں ہوا، فرمایا تو تھا آپ سے جو آپ نے کہا تھا، لیکن پھر بھی وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں.
کہا اچھا ازبق کو اندر بھیجو. جب ازبق آئے تو کہا, ازبق نے کہا مولا کوئی حدیث بیان کرتے ہیں. تو کہا یہ درخواست ہاں کوئی حدیث بیان کرتے ہیں. کہا ازبق جب اللہ کے رسول کا آخری وقت تھا جی تو میں بھی ان کے ساتھ اکیلے ایسے بیٹھے جیسے آج تم میرے ساتھ بیٹھے ہو. اللہ. اور انہوں نے حدیث کہتی کہ اگر 3 چیزوں نے کہی, اللہ کے رسول نے کہا کہ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں اللہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے. کہا پھر اے ازبق, اللہ کے رسول نے کہا کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگ جائے تو اللہ ان پہ بھی لعنت کرتا ہے. اور ازبق تیسرا جملہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جب کوئی شخص کسی مزدور کی مزدوری کو کھانے کا ارادہ کرتا ہے, کھا جاتا ہے, تو اللہ اس پہ بھی لعنت کرتا ہے. یعنی آخری لمحات میں بھی حقوق العباد کا بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حقوق العباد کے بارے میں کیا کہا ہے. انہیں معلوم ہے کہ یہ آخری لمحہ. ہاں, گھر کا بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنے والدین کے ساتھ ظلم نہیں کرنا, اور وہاں بتا رہے ہیں کسی کا مزدور کو مزدوری طے کر لو کسی بھی حوالے سے تو اس کو کھانے کی کوشش نہیں کرنا. یہ مولا کائنات کی ایک زندگی ہے کہ جو بتا رہے ہیں کہ آخری وقت میں بھی کتنا لوگوں کا خیال ہے. بے شک. مولانا صاحب آپ سے پوچھوں گی یہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کیا مراد ہے, کس طرح آپ اس کو سمجھتے ہیں اور کس طرح ہمیں سمجھاتے ہیں آپ؟ جی بالکل, دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہیں عربی کیونکہ زبان اسی میں کو ترک کرنے پہ کہا گیا تھا کہ آپ پہ ظالم حکمران بھی آ سکتے ہیں. کیا ہم آسان پیراہے میں آج کے لوگوں کو کچھ سمجھا سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے نکلتے ہو, بھلائی کے لیے, اصلاح کے لیے, محبت کے لیے, اور لوگوں کو تم امر بالمعروف کا حکم کرتے ہو اور بری چیزوں سے روکتے ہو. اب یہ دونوں لفظ جو ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یہ ہیں عربی زبان کے لفظ اور ہمارے ہاں اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں. تو امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا, امر کا مطلب ہے حکم دینا. معروف کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا, نیکی کرنا, اور یعنی نہیں حکم دینا نیکی اور نیکی کرنا. جی جی جی, نیکی خود بھی کرنا, اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے روکنا کسی کو, روکنا. اور منکر کہتے ہیں برے کاموں سے, بری چیزوں سے. مڑنا یا منکر کا کیا مطلب ہے, مڑنا یا برے کاموں سے؟ نہیں, منکر کا مطلب ناپسندیدہ چیزوں سے, ہر وہ کام جو اللہ رسول کو ناپسند ہے ان چیزوں سے روکنا. ایک خود بھی رکنا اور دوسرا اصلاح امت کے لیے اوروں کو بھی روکنا, اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو امت اور اس کو ترک نہ کرنے کے لیے مولا علی آخری لمحوں میں ہمیں سمجھا رہے ہیں. بالکل. دیکھیے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ چیز نہیں اپنائی تو پھر آپ پہ ظالم حکمرانوں کی حکمرانی ہو جائے گی. بالکل. کیا آج ہم اس چیز میں آگے؟ دیکھیے بالکل آپ کی وصیتیں, وصیت کی بھی بڑی آخری وقت ہے اور وصیت دیکھیے, اور ان کو پتہ ہے مولا کو کہ وہ جانے والے. دیکھیں کہ ان کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو بھی قرآن کے مطابق, اور ہر آپ کا ہر قول, ہر فعل, ہر لمحہ, ہر عمل, این حدیث. لیکن سلام ہے ان کی عظمت پر. اب وقت اخیر ہے, جام شہادت نوش فرمانے سے پہلے آپ اپنے شہزادوں کو بلا کر ایک ایسی وصیت کرتے ہیں کہ وصیت کا ایک ایک لفظ قرآن کے مطابق ہے. قرآن کے اندر آیا کہ فمن خاف من موسن جانفن او اسمن فاصلہ بینم فلا اسم علی. پھر اس سے پچھلی آیت ہے کہ کوتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, جب تم میں سے کسی کے پاس موت کا وقت قریب آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیتیں کرے. اب دیکھیں وصیت کرنا, ایک بعض لوگ ہوتے ہیں وصیت کرتے ہیں اپنے مفاد کی, بعض لوگ ہوتے ہیں وصیت کرتے ہیں کہ جس میں بعد میں رشتہ دار وہ ترک کرتے ہیں. وصیتیں کر رہے ہیں. آپ کی وصیت دیکھیے, سب سے پہلا حکم وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں, بالکل امت کے لیے, اپنی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے, حقوق اللہ, حقوق العباد کے لیے. اور پھر یہ فرما رہے ہیں کہ سامنے ظالم ہے, سامنے قاتل ہے, اور آپ یہ درس دے کر جا رہے ہیں کہ معاف کرنا یہ رحمانی صفت ہے, لیکن اگر انتقام لینا تو اسی طرح اس کو ایک ہی ضرب لگانا جس طرح اس نے کیا ہے. ایسا نہیں کہ مطلب دیکھو کہ سامنے والا بندہ اس نے ظلم کی انتہا کر دی ہے, پھر بھی آپ کا یہ کردار, پھر بھی آپ کا اتنا اعلیٰ ظرف, اور پھر آپ یہ فرما کے جا رہے ہیں کہ میرے شہزادوں اللہ کے بندوں کا بھی خیال کرنا, اللہ کے حقوق کا بھی خیال کرنا, اور وہ جو جانور ہیں نا آپ نے جانوروں تک کو خیال رکھنے کے لیے حکم فرمایا ان کا بھی خیال رکھنا. اب مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو رسول اللہ کے گھر والوں سے نفرتیں, بغض, سرکشیاں, گمراہیاں رکھتے ہیں,
اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بہت پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اہل بیت کا کیا مقام ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، قرآن نے کس طرح اہل بیت کا مقام بیان کیا یہ بھی سب کو پتہ ہے، اور حدیث میں اہل بیت کا کیا مقام ہو یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ لیکن میں آج آپ کو ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ غیر مسلم دانشوروں کی نگاہ میں اہل بیت اطہار کا کیا مقام ہے۔ یعنی ایک تو غیر مسلم دانشور ہیں، کافر ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں۔ ایک بندہ بہت بڑا سائنسدان اور جس نے کتاب لکھنا چاہی زمین سے آسمان کا دورانیہ اور زمین سے آسمانی فیصلہ، کہ کتنا فاصلہ ہے اور یہ کتنی جدائی پر ہیں ایک دوسرے سے، یہ کتاب لکھتا ہے۔ اس کے پاس ایک ایسا شخص تھا جو مسلمان تھا، اس بندے نے پوچھا کہ سرکار آپ بڑے الجھے نظر آتے ہیں، مجھے پریشان نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا یار میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور اس کتاب کا ٹاپک یہ ہے کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے۔ تو اس مسلمان نے یہ کہا کہ پھر آپ نے کہاں تک لکھ لیا؟ وہ کہتا ہے ابھی بس میں لگا ہوا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں۔ تو اس بندے نے یہ کہا کہ اگر آپ نے اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے تو کوشش کریں آپ نہج البلاغہ پڑھیں۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ یہ نہج البلاغہ کیا ہوتی ہے، تو یہ کیا مجھے اسے کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ پڑھیں تو صحیح، آپ کو خطبات کے اندر مولا علی کے خطبات میں سے بڑی چیزیں ملیں گی۔ اچھا اس نے کہا ہو از علی، میں کیا جانوں کہ علی کون ہے؟ پھر جب اس نے وہ کتاب اٹھائی، کتاب دیکھنے کے بعد پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ زمین سے آسمان کا کتنا فاصلہ، کیا معاملات ہیں، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان، یہ سب کچھ تحریر کرنے کے بعد اینڈ میں کیا لکھتا ہے؟ اس نے لکھا کہ میں یہ تو نہیں جانتا، جو اس کے الفاظ تھے ہو از علی، پھر کہتا ہے کہ اٹ از مائی فائنل ڈیسیجن، اینڈ میں لکھتے ہیں۔ اچھا فائنل فیصلہ کیا ہے، فائنل ڈیسیجن کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ علی کون ہے، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس وقت بنانے والا اس دنیا کائنات کو بنا رہا تھا یا تو یہ علی نامی بندہ بنانے والے کے ساتھ موجود تھا، یا پھر خالق کائنات نے جب بنایا تو اس شخص نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے نظام۔ یہ غیر مسلم کہتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ علم ہے مولا علی کا۔ اور پھر ایک کتاب ہے ہیروز اینڈ ہیروز، اس کا لکھنے والا بھی کافر اور اس کو جو چھاپنے والے ہیں وہ بھی کافر، سارے غیر مسلم ہیں۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے تمام تر ہیروز کا ذکر کیا، اور اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے 1855 سے لے کر ان کا دور ہے 1900 تک کا۔ اس دورانیے میں ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں زندگی کے کئی مقامات پر پریشان ہو گیا اور میں نے ڈھونڈنا چاہا کہ میں اپنی زندگی کو کامیاب کیسے بنا سکتا ہوں۔ تو لکھنے والا کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا، میں میدان کربلا میں پہنچ گیا اور میں نے کربلا میں جا کر دیکھا کہ جو نماز عشق ادا ہوتی ہے اور اس کا جو وضو ہوتا ہے وہ پانی سے نہیں ہوتا۔ وہ آگے لکھتا ہے کہ اس کا جو وضو کیا جاتا ہے وہ خون سے کیا جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس میدان کربلا کے اندر میں نے جو چیز ایک دیکھی ہے وہ مجھے یہ بتا رہی ہے کہ وہ جو نماز عشق ادا ہوئی تھی اس نماز عشق کو قیامت تک کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ اور پھر منڈیلا کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، نیلسن منڈیلا، جو کہ جس نے آ کے آزادی کا نعرہ لگایا تھا اور افریقہ کے اندر ایک طرف گوروں کو الگ کر دیا، کالوں کو الگ کر دیا، اور اس نے آ کر کہا ایک حریت کا نعرہ لگایا اور حکومت وقت نے اس کو اٹھایا اور جیل میں رکھ دیا۔ اب منڈیلا کہتے ہیں میں جیل میں ہوں اور میرے کئی دفعہ مجھ سے بٹھا کر بات کی گئی تاکہ یہ بات بن جائے۔ کہتے ہیں کہ مجھے سب نے یہ کہا کہ صرف تم یہ کہو کہ یہ جو میرا نعرہ ہے میں اسے پیچھے ہٹتا ہوں۔ تو منڈیلا کہتے ہیں کہ میں ایک وقت آیا، میں مجبور ہو گیا کہ ان طاقتوں سے میں کیا لڑوں گا، میں ان کا کیا مقابلہ کروں گا، میں ان کو لکھ کے دے دیتا ہوں جی میں اپنا بیان واپس لیتا ہوں، میں اپنا نعرہ واپس لیتا ہوں۔ اب منڈیلا کہتے ہیں کہ میں تھا بڑا پریشان، اب میں دیکھ رہا تھا کہ آخر کروں تو کروں کیا۔ پھر منڈیلا کہتا ہے کہ میں اسی اثناء میں، اسی دوران، اسی وقت میری نظر پڑ گئی امام حسین علیہ السلام کے کردار پر۔ میں چلا گیا میدان کربلا میں 60 ہجری کی طرف۔ کہتے ہیں کہ میں نے پورا واقعہ کربلا پڑھا اور پھر میں اس نتیجے تک پہنچا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو نعرہ تھا، ساتھی ان کے تھے 72، وہ 72 ساتھیوں کو لے کر اتنی بڑی جنگ جیت سکتا ہے تو میں حسین علیہ السلام کے قدموں پر، کردار پر اور ان کے مزاج پر، ان کے انداز کو اپنا کر کیوں ان کے سامنے جھکوں؟ کہتا ہے کہ جب بھی ضمیر کا سودا دوست ہو تو ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح۔ منڈیلا کہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ میں شکست تسلیم کر رہا تھا، کہتا ہے میرے اندر جو ہمت اور جرت اور بہادری آئی وہ امام حسین علیہ السلام کی اس جرت اور بہادری کو دیکھ کر آئی۔ اور پھر گاندھی کیا کہتے ہیں؟ گاندھی سے پوچھا
کہ آپ کیا کہیں گے جب پاکستان آزاد ہوا، پاکستان بن گیا، صحیح. تو شاید اس سے پہلے کی بات ہے، تو اس نے یہ کہا کہ اگر میرے پاس امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے 72 لوگ آ جائیں نا، کہتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر میں ہندوستان کو آزاد کروا لوں گا. سبحان اللہ. تو کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کم جس کی خیالیں ہوں وہ تنویر نہیں ہوں، بدعات سے جو مٹ جائے وہ تصویر نہیں ہوں. آگے بھی لچمن کہتے ہیں کہ پابندے شریعت نہ صحیح گو لچمن، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں. کیونکہ غیر مسلم کی بات ہے تو غیر مسلم شاعر نے لکھا ہے، کہتے ہیں ہندو تو ہوں مگر میں حسین کو، حسن کو، علی مولا علی کو اور ان پنجتن پاک کو مانتا ہوں. تو یہ تو بات ہے غیر مسلموں کی. مسلمان ان کی عظمت، ان کی فضیلت کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں. جیتے رہیے، جیتے رہیے. ناظرین، اس وقت ایک بریک کا وقت ہے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ ہماری محفل میں آئیے. ہم بات کر رہے ہیں آج مولا علی کی، جن کی آج کی رات شہادت کی رات. جا رہے ہیں ایک بریک. ناظرین، ہم واپس آ گئے ہیں اور میں حمزہ سے درخواست کروں گی کہ آپ یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ. شاید خیال آیا ہے بازار شام کا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ. زینب کے تھے یہ بین مدینے چلو حسین، زینب کے تھے یہ بین مدینے چلو حسین. کوفہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ. سجاد بین کرتے ہیں دادا ہے خوش نصیب، سجاد بین کرتے ہیں دادا ہے خوش نصیب. بیٹوں غسل و کفن دیا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ. ہے پہلا یہ امتحان ہے غازی کے
صبر کا پہلا یہ امتحان ہے، غازی کے صبر کا۔ عباس چپ ہے سامنے، قاتل ہے باپ کا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ زینب نہ رو ابھی مجھے آ جائے گا سکون، زینب نہ رو ابھی مجھے آ جائے گا سکون، رومال لا کے باندھ دھو سر پر بطول کا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ آخری شعر، مولا کیوں خاک آپ نے ڈالی ہے زخم پر، مولا کیوں خاک آپ نے ڈالی ہے زخم پر، کیا یاد آ گئی ہے مصلی پہ کربلا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، آج کی رات ہمیں پہلی دعوت اسلام کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیں، اسلام کا ایک حکم ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کریں، اصلاح کریں تو اپنے گھر سے شروع کریں۔ جی۔ اللہ کے رسول کو حکم ہوا، وانذر عشیرتک الاقربین، اے میرے حبیب اپنے خاندان والوں کو بلائیے اور ان کو ڈرائیے اور پیغام اسلام دیجیے۔ جی۔ اچھا، اس میں خاص ایک لطیف بات یہ ہے، پیغام دے رہا ہے اللہ کا رسول۔ پیغام کس کا دے رہا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا۔ دینا کہاں چاہیے تھا؟ اللہ کے گھر میں۔ صحیح۔ اللہ کا رسول دے رہا ہے، اللہ کا پیغام دے رہا ہے، اور اللہ کا گھر قریب ہے لیکن اللہ کے گھر میں نہیں دے رہا۔ اللہ کے گھر میں نہیں دیا، دے رہا ہے ابو طالب کے گھر میں۔ اللہ ابو طالب کے گھر میں یا رسول اللہ کہا کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا رسول اس جگہ دے گا جہاں پہ کوئی بت نہ ہو۔ کعبے میں تو بت ہیں۔ اور پہلی دعوت دی جناب ابو طالب علیہ السلام نے، خاندان والوں کو بلایا، اور جن میں مشہور جو ہستیاں تھیں، خود جناب ابو طالب، جناب عباس، جناب حمزہ اور ابو لہب، یہ مشہور شخصیات ہیں، بلایا۔ اللہ کے رسول نے چند روٹیاں بنوائیں، ایک ران، بکری کی ران، اور ایک پیالہ دودھ۔ اللہ کے رسول نے تھوڑا سا چکھا، اپنا لعاب دہن میں لگا، واپس تھوڑا سا دودھ پیا، واپس رکھ دیا، اور اللہ نے اس کھانے میں اتنی برکت ڈال دی کہ وہ سب نے کھایا، پھر بھی اتنا کا نہیں رہا۔ سبحان اللہ۔ اب پہلے دن دعوت دی، جیسی کھانا وانا کھایا اور اللہ کے رسول جیسے کھڑے ہونے لگے، ابو لہب کھڑا ہو گیا اور کہا دیکھو اس کی بات نہیں سننا، یہ تم پہ جادو کر دے گا، کہ جس طرح اس نے اتنے سے کھانے کو اتنا سارا کر دیا۔ اچھا، جادو کہا گیا۔ ہاں، ابو لہب کہا یہ تم پہ جادو کر دے گا۔ صحیح۔ پہلے دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، جناب ابو طالب کھڑے ہوئے۔ جناب ابو طالب کون ہے؟ اسد اللہ کے باب، شیر خدا،
کے باپ، باپ۔ جب شیر کا باپ ہوگا تو وہ ببر شیر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان ابو لہب کو پکڑا ہوا تو بیٹھ جا، اللہ۔ اور ایک جملہ کہا جناب ابو طالب میں، یا سیدی یا مولائی، اے میرے سید و سردار، آپ کھڑے ہوئے اپنے کلام کو مکمل کیجئے۔ رسول خدا کھڑے ہوئے اور کہا کہ بتاؤ کہ مجھ سے اچھا کلام کوئی عرب میں کوئی جوان ہے ایسا جو مجھ سے اچھا کلام کر سکے؟ اور میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس میں تمہارے دنیا کے اندر بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی ہے تمہاری، اور کوئی ہے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ سب خاموش۔ مولا کائنات 10 سال کے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پہلی دعوت ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے اللہ کو اللہ بھی مانتے ہیں، رسول کو رسول بھی مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے میں آپ کے ساتھ ہوں، نہیں، یا رسول اللہ کا جملہ بتا رہے کہ علی مسلمان ہے، پہلا لفظ ہی ان کے منہ سے یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ نے کیا کہا کہ ھذا اخی وصی و خلیفتی فیکم، یہ میرا بھائی جو ہے تمہارا میرا وصی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ اور ایک جملہ ہوگا فاسمعوا لہ اطیعوا، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ 10 سال، اب بتائیں 10 سال میں تو تکلیف شرعی بھی انسان پہ نہیں آتی ہے، کوئی احکامات آتے ہی نہیں ہیں، اور اس عمر میں مولا کائنات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اور جب یہ لوگ جانے لگے تو جناب ابو طالب کو تانا مارا کہ اب محمد تو اب تمہارے بیٹے کی تم سے اطاعت کروائے گا۔ اب دنیا جناب ابو طالب کے بارے میں کہتی ہے جناب کافر تھے، مسلمان تھے، کافر تھے، مسلمان تھے۔ مجھے بتائیں جو کافر چھوٹی چھوٹی بات کو طنز مارتے ہوں، تانا مارتے ہوں، کیا اس وقت لیکن تاریخ کے کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث کوئی روایت نہیں کہتی کہ کسی نے یہ کہا رسول خدا کو اے محمد تم بعد میں بت پرستی سے ہمیں بعد میں چھوڑا، پہلے ابو طالب کے گھر سے کوئی بت تو نکالو۔ یعنی ابو طالب کے گھر میں بت تھے ہی نہیں، یعنی اللہ کے رسول نے اس گھر کو چنا، بلکہ میں اللہ کے رسول نہیں بلکہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے اس گھر کو چنا جو بت پرستی سے پاک تھا۔ اچھا اب یہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ وہ فلاں اسلام لایا، فلاں لایا، فلاں لایا۔ اچھا اوروں کے اسلام اور مولا علی کے اسلام میں بڑا فرق ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اسلام لے کر آئے اللہ کے رسول کی دعوت کے اوپر، کوئی عیسائی تھا اسلام لایا بعد میں مسلمان ہوا، کوئی یہودی تھا وہاں سے اسلام لایا اس کو چھوڑ دیا، کوئی مشرک تھا، کوئی کافر تھا۔ لیکن مجھے بتائیں کہ مولا علی کیا تھے؟ مولا علی کیا تھے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ مولا علی کے جناب بچوں میں پہلے اسلام لائے تھے، اچھا بھائی اسلام لائے تھے پہلے بتائیں وہ کافر کب تھے؟ کافر کب تھے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی جناب وہ اسلام لائے، آنکھیں ہی کھولتے ہیں رسول پاک کی گود تو میں، نعوذ باللہ یہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک کافر کے منہ میں اپنی زبان دی تھی؟ تو اسلام لانے سے پہلے جب اسلام بھی نہیں آیا تھا تو اس دین ابراہیمی پہ قائم تھے جس دین ابراہیم پہ جہاں پہ رسول خدا عمل کرتے رہے۔ ہاں، اور وہ کعبے میں پیدا ہوتے ہیں اور آنکھیں نہیں کھولتے جہاں بت ہے، اور آنکھیں کھولتے ہیں رسول پاک خدا کی زیارت کرتے ہیں۔ خدا اور خود مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بچپن میں سینے سے لگاتے تھے اور اپنے ساتھ اپنے بستر پہ لٹاتے تھے، اور میں اللہ کے رسول کے پیچھے ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ اچھا اونٹنی کا بچہ کیسے چلتا ہے اور دوسرے جانور کے بچے کیسے چلتے ہیں؟ دوسرے جانور کے بچے اپنی ماں کے سائڈ چلتے ہیں، بے شک، لیکن اونٹنی کا بچہ وہ اس جگہ قدم رکھتا ہے جس جگہ اس کی ماں کا قدم ہوتا ہے، ایگزیکٹلی فالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو مولا بتا رہے ہیں کہ میں نے زندگی میں ہر اس جگہ قدم رکھا جہاں میرے مصطفیٰ کا قدم تھا، اس قدم سے تو میں ہٹا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اور پھر ایک اور جملہ مولا نے کہا کہ مفتی صاحب نے ایک حدیث پڑھی، انا مجرم علی بابوہا، مولا نے یہ علم لیا کیسے ہے رسول خدا سے؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے علم ایسے لیا جیسے کوئی پرندے کا بچہ اپنی ماں سے لیتا ہے۔ پرندے کا بچہ کیسے لیتا ہے؟ اور دوسرے جانور ہیں، انسان ہیں، وہ بھی تو اپنی ماں سے رزق لیتے ہیں، لیکن فرق ہوتا ہے
فرق کیا ہے؟ ہائے ہائے فرق یہ ہے کہ انسان ہو یا حیوان دوسرے، ہائے ہائے ہائے، ماں کھاتی کچھ اور ہے، رزق کسی اور چیز سے ہوتی ہے، ہاں ہاں، لیکن جو پرندہ جو کھاتا ہے نا، وہ اپنے منہ سے دیتا وہی جو کھاتا ہے وہی اپنے وہی بچے کو اپنے دیتا ہے. فرمانا ہے جو علم رسول خدا کے پاس تھا ہاں، وہی علم میرے پاس ہے. سبحان اللہ. اور کوفے کے اندر ایک دفعہ واقعہ ہوا، ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، تو مولا کائنات سوال پہ جوابات دے رہے تھے، تو کھڑا ہو گیا، کہا اے علی یہ تمہارے پاس اتنا علم کہاں سے آیا کہ تم ہر بات کا تم فوراً جواب دیتے ہو؟ جواب یہ نہیں کہا کہ جناب میں بہت بڑا ہوں، کہا ھذا اثر لعاب رسول اللہ، یہ میرے رسول کے لعاب کا اثر ہے کہ میرے پاس اتنا علم ہے. اتنا ہے. آپ سوچیں جس کا وسیع علم کے اس بلند درجے پہ ہوگا تو اس کا نبی کتنا بلند ہوگا. نبی کیسا ہوگا. اللہ اکبر. ناظرین، ہم ساری وہ باتیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج کی رات ہماری وہ یادوں کی رات ہے جب ہم یاد کرنا چاہتے ہیں مولا کائنات کو. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. جی سر. ہائے علی ہائے علی ہائے علی ہائے علی ہائے علی ہائے علی، قبر میں مصطفیٰ کو رلایا گیا، قبر میں مصطفیٰ کو رلایا گیا، خون شیر خدا کا بہایا گیا، قبر میں مصطفیٰ کو رلایا گیا، خون شیر خدا کا بہایا گیا. ہل گئی تھی زمین شیون و شین سے، زینب و ام کلثوم کے بین سے، ہل گئی تھی زمین شیون و شین سے، زینب و ام کلثوم کے بین سے، گھر میں زخمی علی کو جلایا گیا، خون شیر خدا کا بہایا گیا، قبر میں مصطفیٰ کو رلایا گیا، خون شیر خدا کا بہایا گیا، قبر میں مصطفیٰ کو رلایا گیا، خون شیر خدا کا بہایا گیا. ہائے علی ہائے علی ہائے علی، اور زہر ایسا لگایا تھا شمشیر میں، 3 دن خون اگلا ہے تاثیر میں، زہر ایسا لگایا تھا شمشیر میں، 3 دن خون اگلا ہے تاثیر میں، ایک نوالا نہ مولا سکھایا گیا، ایک نوالا نہ مولا سکھایا گیا، خون شیر خدا کا بہایا گیا، قبر میں مصطفیٰ کو رلایا گیا، خون شیر خدا کا بہایا گیا. 4 سالہ خدیجہ وہ
बिनते अली दफन हैदर पे रोती हुई मर गई। बाप का गम न उससे उठाया गया, बाप का गम न उससे उठाया गया। खून शेरे खुदा का बहाया गया, कब्र पे मुस्तफा को रुलाया गया। खून शेरे खुदा का बहाया गया। मैं मशकूर हूँ ज़िले रज़ा भाई, आप तशरीफ़ लाए और हमारी महफ़िल में शिरकत की आपने। अल्लामा ज़ाहिद साहब, एक सवाल आता है ज़हन में कि जब मौला अली जा रहे हैं और वसीयत फरमा रहे हैं तो एक वसीयत ये है कि अपने रिश्तों को ना तोड़ना। अगर आपने अपने रिश्तों को तोड़ा तो उसके बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की फ़जीलत और आपकी सीरत और आपका किरदार, सुबहान अल्लाह, वो कुरान के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमीन के मुताबिक है। और जहाँ तक बात आती है आपकी वसीयतों की, तो उन वसीयतों में बहुत सारे पैगामात थे। बहुत सारे। उन पैगामात में से अब जो हम पैगाम ले रहे हैं वो ये है कि रिश्तों को तोड़ना नहीं है, रिश्तों को जोड़ना है और मुंह नहीं मोड़ना। और आज हम लोग रिश्ते भी तोड़ रहे हैं और मुंह भी मोड़ रहे हैं। पहली बात तो ये याद रखें कि जितने भी कलमा पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। आपने फरमाया कि तुम में मैं दो चीजें छोड़ के जाऊंगा, एक है कुरान, एक है अहले बैत अतार। तो तुम में से जो बंदा इन दोनों को लेकर चलेगा वो बंदा हो जाएगा कामयाब। आप इन दोनों को लेकर चलने का मतलब यह है कि जो कुरान ने फरमा दिया उस पर अमल करना, और जो अहले बैत तहार के पैगामात हैं, उनकी जिंदगियां हैं, उनकी जिंदगियों के मुताबिक जिंदगियां गुजारना, ये बड़ा ज़रूरी है। तो हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम ने पैगाम दिया कि मेरी वसीयत यह है कि जो रिश्ते कीमती हैं, जो बंदों के हकूक़ हैं, उनको भी अदा करना है और रिश्तों को भी जोड़ना है। क्योंकि कुरान करीम ने यह कहा है कि आप रिश्तों को जोड़ना, रिश्तों को तोड़ना नहीं, यह कुरान का हुक्म है। और जो लोग रिश्तों को तोड़ते हैं वो लोग फिर कुरान से इनकार करते हैं। कुरान से मोहब्बत करने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो रिश्तों को तोड़े नहीं बल्कि जोड़ें। क्योंकि जहां दो टूटे हुए दिल जोड़े जाते हैं तो मेरे रब की रहमतें वहां नाजिल हो जाती हैं। और यहाँ पर मैं ये बात भी लाजमी समझता हूँ करना कि अहले बैत तार से मोहब्बत कितनी ज़रूरी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, एक बाब है, अव्वलु मन यदखुलुल जन्नता मान नबी जी, कि सबसे पहले जन्नत में रसूलुल्लाह के साथ कौन जाएंगे। तो बाब का नाम रखा गया अव्वलु मन यदखुलुल जन्नता मान नबी हसन व हुसैन, कि हुजूर के साथ जाएंगे हसन हुसैन। अब इस हदीस के रावी हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। हुजूर की बारगाह में सवाल कर देते हैं, वहां मौजूद हैं और रिवायत भी खुद करते हैं, सवाल भी खुद करते हैं। किताब का नाम है मुस्तदरक हाकिम, इसकी जिल्द 3 सफ़ा 164 है और हदीस नंबर है 4723। और ये हदीस पाक इब्ने असाकिर ने तारीख़ दमिश्क जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 173 के अंदर लिखा। और यही हदीस पाक कंज़ुल उमार जिल्द 12 सफ़ा 48 हदीस नंबर है 34,166 और सवाई की मोहरिका जिल्द 2 सफ़ा 448 पर है। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह जन्नत में कौन जाएगा पहले। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा के फरमाया आना मैं। और फिर मेरे नबी ने जवाब दिया फातिमा, हसन, हुसैन, अली। अब अगला जुमला बड़ा कीमती है। हज़रत अली पूछते हैं कुल तो, आप फरमाते कि मैंने अर्ज किया कुल तो या रसूल अल्लाह फमुहिबूना, आका ये तो हमारा मकाम है ना, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जो हमारे बताए हुए तरीके पर चलते हैं, जो हमारी सीरत को लेकर चलते हैं, जो मेरी वसीयतों को लेकर चलते हैं, आका वो कहाँ जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि मिन वराइकुम, कि ए अली जब आप, मैं और हम पंजतन पाक जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे तो हमारे पीछे हमारे मोहब्बत करने वाले भी जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे। और इससे भी बड़ी अजीम हदीस पाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। इस हदीस के रावी भी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। क्या फरमाते हैं,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخذا بیدی حسن و حسین، آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر موجود تھا. یہ حدیث پاک اگر دیکھنا چاہیں پڑھنا چاہیں تو ترمذی کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 5 صفحہ 641 حدیث نمبر 3733 ہے، اور یہی حدیث پاک مسند احمد بن حنبل جلد 1 صفحہ 70 حدیث نمبر 576، اور یہی حدیث پاک مسند احمد جلد 2 صفحہ 693 حدیث نمبر 1185، موجم کبیر اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 50 حدیث نمبر 2654، اور تاریخ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ 287 حدیث نمبر ہے 7255، اور الذریۃ الطاہرہ جلد 1 صفحہ 120 صفحہ حدیث نمبر 234، اور تہذیب الکمال جلد 6 صفحہ 228، تہذیب التہذیب اور اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 258 حدیث نمبر ہے 528۔ اور حدیث سنی، حدیث کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں وہاں موجود تھا، میرے آقا نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا کہ من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، فرمایا وَحَبَّ ہَذَيْن، وہ ان دونوں سے محبت کرے، وَأَبَاهُمَا، ان کے والد سے پیار محبت کرے، وَأُمُّهُمَا، ان کی والدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرے۔ اب اگلا جملہ کیا ہے؟ آپ کے میرے پیارے آقا زندہ نبی احمد مجتبی نبی فرماتے ہیں کانا مایا فی درجتی یوم القیامہ، ان کا مقام یہ ہوگا کہ جو مجھ سے پیار کرے، میری اولاد سے پیار کرے، حسن حسین سے پیار کرے، فاطمہ الزہرا سے پیار کرے، علی شیر خدا سے پیار کرے، فرمایا کہ قیامت کے دن جہاں میں محمد عربی کھڑا ہوں گا وہاں پر ہم سے محبت کرنے والے لوگ کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ ایک پیغام ہے جو آج کی رات میں پوری امت کو، پوری دنیا کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان سے محبت کر کے اپنے آپ کو بچائیے، وگرنہ جہنم میں جائیے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بڑا پیغام ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس بڑا پرفتن دور ہے، جدید دور بھی ہے، سوشل میڈیا کے فوائد بھی بہت ہیں، لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا اس طرح کے دیوس، اس طرح کے بدترین لوگ، اس طرح کے بدبخت لوگ جو مذہب کے نام پر دھبا ہیں، جو اسلام کے نام پر دھبا ہیں، آج سوشل میڈیا پر آ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ریسرچر بھی ہیں، ہم اسلامک اسکولر بھی ہیں، جن کی شکل سے دیکھو نہ ان کا شمار مردوں میں ہوتا ہے نہ خواتین میں ہوتا ہے، اس طرح کے بدبخت ہیں۔ اور وہ آ کر اسلام کے بارے میں لوگوں کو بکواسات کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی غزوہ بدر پہ بولیں گے، کبھی اولاد رسول پہ بولیں گے، کبھی اہل بیت اطہار پہ بولیں گے، جبکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ کہ جو مذہب کے نام پر ایک دھبا ہیں، جو آ کر کہتے ہیں کہ جی مولانا علماء نے مساجد سے یا مولویوں نے کیا کام کیا، میں یہ جواب دیتا ہوں کہ مولویوں نے جو کام کیا ہے انہوں نے رسول اللہ کے غلام تیار کیے ہیں، انہوں نے حضور کی اولاد سے محبت کرنے والے علماء تیار کیے ہیں، اور انہوں نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے۔ تو ایسے لوگ اس دور کے اندر ٹی ویوں پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنا سوشل میڈیا کے ذریعے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں بدترین، کبھی کہیں سے کوئی مدرسہ نہیں پڑھا، کبھی ان کو ناسخ منسوخ کا نہیں پتا، کسی چیز کا نہیں پتا۔ مولا علی نے دیکھا ایک شخص آ کے تبلیغ کر رہے ہیں اور آپ کی رات چل رہی ہے، آپ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، انہوں نے اس کو پکڑا، انہوں نے پوچھا یہ بتا کہ تو یہاں پہ بڑا ریسرچر بن کے بیٹھا ہے، اسلامک اسکولر بن کے چلا ہوا ہے، یہاں پہ لوگوں کو تم بتا رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہیں ناسخ اور منسوخ کا پتہ ہے؟ ناسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے کوئی قرآن کی آیت آئی اور وہ پھر منسوخ ہو گئی، پہلے کوئی حدیث کا حکم آیا بعد میں کسی اور کے ذریعے منسوخ ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں جی مجھے تو نہیں پتا، میں تو پیغام اسلام دے رہا ہوں۔ آپ نے اس کے گریبان سے پکڑا، گریبان سے پکڑ کے باہر نکالا، کیوں بدبخت، جب تجھے ناسخ اور منسوخ کا نہیں پتا تو لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ تو اس طرح کے لوگ، کبھی کوئی ساحل عدیل بن جاتا ہے، کبھی کوئی مرزا انجینئر بن جاتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جو امت کو تباہ کر رہے ہیں۔ کبھی وہ واقع کربلا کو لیں گے تو بھونکیں گے کہ جی یہ تو من گھڑت کہانی ہے، اور کبھی فتح مکہ پہ آئیں گے تو اپنی منمانیاں کریں گے۔ تو میرا ان لوگوں کے لیے ایک دعوت فکر ہے، ایک پیغام ہے کہ شرم کریں، غور کریں، حیا کریں، اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں۔ علامہ صاحب، جو نوجوان آج نیکی کی راہ پہ چل رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں کسی بھی ذریعے سے، کسی طرح بھی، جن کی مشکلات ہیں زندگی میں ان کو آسانیاں دے رہے ہیں، ان کے لیے مختلف طریقے سے ہاسپٹل، مختلف طریقے سے ڈائلسس سینٹر، خون کے ٹیسٹ یہ بنا رہے ہیں، تو ان کے پیچھے بھی لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اس کو کام نہیں ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے کہ خدمت خلق، خدمت انسانیت، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کچھ کر نہیں سکتے اور اوروں کو برداشت بھی نہیں کرتے، وہ ہوتی ہے حسد، جلن، بغض۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خدا را اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے نا
تو کم از کم جو کر رہے ہیں ان کے پیچھے تو نہ پڑیں. اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. میرے آقا کے دور میں بھی ایسے ہوتا تھا. سرکار سے بڑھ کر کوئی مبلغ ہو سکتا ہے, سرکار سے بڑھ کر کوئی محسن انسانیت ہو سکتا ہے. جب آپ کے میرے پیارے آقا کو بدبختوں نے نہیں چھوڑا تو آپ اور میں پھر کون ہوتے ہیں؟ جہاں نیکی ہوتی ہے, جہاں اچھا نیکی کی قبولیت کے لیے میں بتا دوں کہ جب آپ کو نیک کام کرے نا, اگر اس کے اندر رکاوٹیں آئیں, لوگ انگلیاں اٹھائیں, لوگ باتیں بنائیں, تو سمجھ لینا کہ آپ کا وہ کام خالق کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. ایک اور سوال آتا ہے ذہن میں کہ راہ خدا میں جو جہاد ہے, اس کے بارے میں یہ کہ خدا سے ڈرتے رہنا, جو مولا علی نے آج کی رات امام حسن حسین کو بولا, تو یہ جو آج ہم فلسطین پہ ظلم ہوتے دیکھ رہے ہیں اور کوئی نہ اعلان جنگ کرتا ہے, نہ کوئی ان کا ساتھ دیتا ہے, صرف یہ خبر دے دیتے ہیں آج اتنے لوگ شہید ہو گئے, آج اتنے لوگ, تو کیا ہم سے اللہ پوچھے گا اس بارے میں؟ اللہ کیونکہ ہم بے بس ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. کہ اگر آپ اور میں یا ہمارے طرح ہم سے وہ لوگ جو بالکل غربا ہیں یا جن کی وہاں تک رسائی نہیں ہے, بے بس ہے نا, دیکھ رہے ہیں, رو رہے ہیں. یہ دیکھنا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے کہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جب آگ میں تھے, آگ روشن کی جا رہی تھی, تو اس وقت جو پرندہ چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر آ رہا تھا, پوچھا گیا تیرے قطرے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا تو کم از کم میں اتنا تو کہہ سکوں گا کہ مولا میں آگ لگانے والوں میں نہیں تھا, میں بجھانے والوں میں تھا. اور یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام کی, ایک بڑی آ گئی ہے خریداروں میں, آ کر کہتی, وہ بھی خریداروں کے سامنے کھڑی ہو گئی, انہوں نے کہا اماں آپ کو کیا ملے گا, ادھر تو بڑی قیمت لگائی جا رہی ہے. کہتی ہے کہ میں یہ تو کہہ سکوں گی کہ میں بھی یوسف کے خریداروں کے ساتھ میں کھڑی ہوئی تھی. اور یہاں پر یہ بات ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ جو آپ نے سوال کیا میں جواب دے رہا ہوں, امت کو ترغیب دلانا, شوق دلانا, آواز اٹھانا جو ہم سے ہو سکتا ہے, ہم اپنا حق ادا کر کے قیامت کے دن یہ تو کہیں گے کہ مالک و مولا ہم وہاں جہاد کرنے کے لیے تو نہ جا سکے, لیکن ہم نے زبان سے جہاد تو کیا, ہم نے آواز تو اٹھائی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی میری آواز کو سن کر کسی ایسا دیوس شخص جس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, ہو سکتا ہے اس کی غیرت ایمانی جاگ جائے, ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے اقتدار دیا, طاقت دی, اس کو کوئی غیرت آ جائے, وہ وہاں چلے جائیں. اس وقت ضروری ہے کہ عالمی سطح پر اور اس کے علاوہ اجتماعی سطح پر اقتدار کے طور پر حکماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیک زباں ہو کر آواز اٹھائیں کہ خبردار, ہم دوسرے ملک میں ضرور رہتے ہیں لیکن ہمارے ملک کا آرٹیکل 40 یہ کہتا ہے کہ جب کسی قوم پر ظلم و تشدد ہو رہا ہو تو یہ پاکستان کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا ان کے تعاون کرنے سے. آج بطور پاکستانیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے لیے اعلان تو کر کے دیکھیں, پیار والی بات نہیں مانتے, اعلان جہاد کر کے دیکھیں, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کوئی نہ مانے تو پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے جہاد کا. جہاد کا آرڈر کریں, جہاد کا اعلان کریں, خدا کی قسم 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ مسئلہ حل نہ ہو تو پھر کہنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ضلع بھائی شب شہادت ہے, پیش کرتا ہوں کلام سے چند شعر. بسم اللہ. تھا یہی زینب کا نوحہ, زخمی بابا ہو گئے, تھا یہی زینب کا نوحہ, زخمی بابا ہو گئے. دل لرزتا ہے ہمارا, دل لرزتا ہے ہمارا, زخمی بابا ہو گئے. ہاں یہی زینب کا نوحہ, زخمی بابا ہو گئے. چھوڑ کر آئی ہے تربت وہ بقیع سے ابھی, چھوڑ کر آئی ہے تربت وہ بقیع سے ابھی. رو رہی ہے اماں زہرا, رو رہی ہے اماں زہرا, زخمی بابا ہو گئے. ہاں یہی زینب کا نوحہ, زخمی بابا ہو گئے. ہم کو لگتا ہے کہ تم بھی بے پدے ہو جاؤ گے,
دیکھ لو آپاس چہرہ دیکھ لو آپاس چہرہ زخمی بابا ہو گئے تھا یہی زینب کا نوحہ زخمی بابا ہو گئے رخ کیا سوئے مدینہ اور بولے یہ حسین رخ کیا سوئے مدینہ اور بولے یہ حسین آئیے یثرب سے نانا آئیے یثرب سے نانا زخمی بابا ہو گئے تھا یہی زینب کا نوحہ زخمی بابا ہو گئے عجیب کیفیت تھی شہزادوں کی یہ حسن رو رو کے بولے کیا کرے بھائی حسین یہ حسن رو رو کے بولے کیا کرے بھائی حسین اٹھ نہ جائے سر سے سایہ اٹھ نہ جائے سر سے سایہ زخمی بابا ہو گئے تھا یہی زینب کا نوحہ زخمی بابا ہو گئے غم علی کی بیٹیاں ماں کا ابھی بھولی نہ تھی غم علی کی بیٹیاں ماں کا ابھی بھولی نہ تھی مل گیا ایک اور صدمہ مل گیا ایک اور صدمہ زخمی بابا ہو گئے تھا یہی زینب کا نوحہ زخمی بابا ہو گئے سلامت رہے سلامت رہے مولا علی کی یہ رات انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے جانا ہے جہاں اور وصیتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کرنا سب آپ کے لیے کرنا ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا خوف خدا قائم رکھنا اپنے امور معاملات کو سلجھانا نماز کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا جو تمہارے دین کا ستون ہے اور کعبے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو کعبے کو کبھی جیتے جی خالی مت چھوڑنا اور فرماتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا علامہ صاحب یتیموں کے بارے میں ہم ڈرتے ہیں حق تلفیاں کی جا رہی ہیں ہمارے یہاں اور جبکہ پیغام خدا بھی یہی ہے حکم مصطفیٰ بھی یہی ہے اور وصیت مولا علی بھی یہی ہے اپنے رشتہ داروں میں جو یتیم ہیں ان پہ نہیں رحم کھاتے تو پرائے پہ کیا کھائیں گے صحیح بات ہے اور مولا کہتے ہیں کہ یتیموں کا حق یاد رکھنا بالکل کیا ہم اپنے رشتوں کے یتیموں کا یاد رکھتے ہیں اب جیسے رمضان ہے کتنے ہمارے رشتہ دار ہیں جو جن کے بچے یتیم ہیں بے بس ہیں ان کو کوئی عید کے کپڑے دلانے والا نہیں بالکل بالکل شاپنگ ان کرانی کو چیزیں دلانے نہیں والا مولا ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یتیموں کا خیال رکھیں صحیح بات ہے کیا کوئی جاتا ہوگا کسی کے گھر میں جو یتیم بے سر و آسماں بیٹھے ہوئے ہیں ہم خیال کریں گے ان کا خیال کرنا چاہیے بطور مسلمان ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا نا تو شفقت والا فرمایا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنے بالوں کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا اور یہ تو بڑی اللہ رب العالمین نے محبوب کو بھی تو یتیم بنایا نا دور یتیم بنایا لوگ جو یتیموں کی قدر نہیں کرتے ان کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے رب نے محبوب کو یتیم بنا کر یہ بتایا کہ یتیم لاوارث نہیں ہوتے جس کا کائنات میں کوئی نہیں ہوتا اس کا عرش اولا کا رب ہوتا اور ہے مولا یہ وصیت حسن حسین کو کر رہے ہیں جو اگلے لمحوں میں یتیم ہونے جا رہے ہیں بالکل تو کیا منظر ہوگا
یقیناً وہ ایک منظر جس کی منظر کشی نہیں کی جا سکتی، نہ ہی وہ چیز ایک الفاظ میں بیان کی جا سکتی ہے۔ اہلیان علم، اہلیان اسلام جو کلمہ گو لوگ ہیں، وہ اس واقعے سے بہت زیادہ دکھ اور درد میں بھی ہیں، اور یقیناً یہ وہ ظالم لوگ ہیں اہلیان کوفہ جنہوں نے پہلے والد سے بے وفائی کی، پھر آگے جا کے انہوں نے اولاد سے بے وفائی کی۔ علامہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں اگر ان تمام وسیلوں کو آپ کو ایک جگہ جمع کرنا ہے نا تو ایک مقام ہے، صحیح، اس کو کربلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس جہاں امام حسین نکل رہے ہیں تو کیا کریں، انی خرجت لطلب اصلاح امتی، میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ آپ وہ جو کہتے ہیں لوگ خاموش ہوتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، امام حسین مدینے سے رات کی تاریکی میں نہیں نکلے کہ مدینے والوں کو پتہ نہ ہو کہ امام حسین کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ تھا، لیکن وہی جملہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا، ہمیں کیا، کعبے سے اگر جا رہے ہیں، حج کو عمرے میں بدل رہے ہیں، تو ایسا نہیں تھا کہ عالم اسلام جو امام حسین کو نہیں جانتا تھا، پورا عالم اسلام جانتا تھا امام حسین کون ہے، کس کے نواسے ہیں، کس مقام و منزلت پر ہیں۔ پر وہی بات، ہمیں کیا، وہ سارے خوف خدا امام حسین میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک دیکھیں۔ آپ کو اتنا بڑے، میں ایک واقعہ سنو، جو آپ جو یتیم کی بات کر رہی ہیں نا، مقاتل نے لکھا کہ جب امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے، جی، سب سے رخصت ہوئے، خیمے سے باہر تشریف لے آئے۔ دو روایتیں پڑھی جاتی ہیں، ایک روایت یہ کہ بی بی سکینہ نے کہا بابا مجھے آخری وقت جاتے ہوئے اپنے سینے پہ سنا، ایک یہ روایت ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ شہزادی نے کہا بابا اب گھوڑے سے نیچے تشریف لائیں، کہا بیٹا کس لیے، کہا بابا میں آپ کے گود میں بیٹھنا چاہتی ہوں اور میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیریں جیسے کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ شہزادی یہ کیوں کریں، اگر یہی خواہش تھی تو خیمے میں کہہ دیتے، کیونکہ جانتی تھی خیمے میں یتیم بیٹھے ہوئے ہیں، جب میرا باپ میرے سر پہ ہاتھ پھینکے ان کو اپنا باپ یاد آ جائے گا۔ یہ 4 سالہ بچی ہے، اس کو بھی یتیموں کا کتنا خیال ہے، اور جو مولا کائنات وصیت کر کے جانے، ان کی اولاد کے ساتھ امت کیا کر رہی ہے، ان کے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے حسن اور رشتہ داروں میں حسن سلوک دیکھنا ہے تو آپ کربلا میں دیکھیں کہ جہاں بہن کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے اون و محمد اکبر سے پہلے چلے جائیں۔ اگر رشتوں کو دیکھنا ہے تو چچا اپنی بھتیجی کے لیے بازو کٹواتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں شہزادہ قاسم ہے، بھائی کے بیٹے ہیں نا، بھتیجے ہیں نا، اور ماں کیا کہہ رہی ہے، بیٹا اکبر کا لاشا آ گیا، تو ابھی تک موجود ہے۔ ان رشتوں کو سب کو دیکھنا ہے تو کربلا واضح مثال موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الوداع بابا، الوداع بابا، شاہ کا نوحہ الوداع بابا، وارث کعبہ الوداع بابا، مسجد و محراب و منبر آج روتے ہیں لہو، آج کوفے میں یتیمی چھا گئی ہے 400، ہائے سب پیرو جوان کرتے ہیں اشکوں سے وضو، ہے بپا گریا الوداع بابا، الوداع بابا، الوداع بابا،
آپ بھی اماں کی طرح جا رہے ہیں چھوڑ کر زینب و کلثوم ہے بے ہوش صدمے سے فدر روتے ہیں بھیا الوداع بابا الوداع بابا الوداع بابا بس روزہ داروں قیامت کے دن ہیں روزہ داروں قیامت کے دن ہیں ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا روزہ داروں قیامت کے دن ہیں ٹوٹا عرش بری کا ستارہ روزہ داروں قیامت کے دن ہیں اور خاک بے وارسی ہے سروں پر خاک بے وارسی ہے سروں پر کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر رو رہا ہے سحر کا ستارہ روزہ داروں قیامت کے دن ہیں ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا روزہ داروں قیامت کے دن ہیں اور شب یہ 19ویں کیسی آئی شب یہ 19ویں کیسی آئی خون میں ڈوبا محمد کا بھائی پیٹ کے سر مؤذن پکارا روزہ داروں قیامت کے دن ہیں اور ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا قبر میں سیدہ کو رلایا کیسے بچوں کا ہوگا گزارا روزہ داروں قیامت کے دن ہیں اور تیغ سر پہ علی کے چلی ہے تیغ سر پہ علی کے چلی ہے آج شمع امامت بجھی ہے دل یتیموں کا غیر پارا پارا روزہ داروں قیامت کے دن ہیں روزہ داروں قیامت کے دن ہیں اور کلثوم زینب سے بولی کلثوم زینب سے بولی آج بابا نے آنکھیں نہ کھولی کلثوم زینب سے بولی آج بابا نے آنکھیں نہ کھولی میں نے شانہ ہلا کر پکارا روزہ داروں قیامت کے دن ہیں اور گھر میں ہے در کے آہو فغاں ہے گھر میں ہے در کے آہو فغاں ہے عید نزدیک غم کا
سما ہے، گھر میں در کیا ہو فغا ہے، عید نزدیک غم کا سما ہے، ایسا رمضان نہ آئے دوبارہ، ایسا رمضان آئے دوبارہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہیں، روزہ داروں قیامت کے دن ہیں، اور ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا، ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا، ایک کوہ علم اور ٹوٹا، سوگ میں گھر ہے زہرا کا سارا، سوگ میں گھر ہے زہرا کا سارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہیں، اور ایک طرف تو حسن رو رہے ہیں، اور شاہ زمر رو رہے ہیں، دل یتیموں کا گئے پارا پارا، روزہ دار